الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية المباركة. قال تعالى جد ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہزاروں مخلوقات میں اس مخلوق کو چن کر اس پر اپنی خلافت کا تاج رکھا اور قرآن کی زبان میں اس کو اپنا خلیفہ بنایا. خود اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی خالق نہیں فرمایا، پیدا تو کر چکا تھا، اب خلیفہ پیدا نہیں کرنا ہے، خلیفہ بنانا ہے. اس لیے یہاں انی خالق فی الارض خلیفہ نہیں ہے، انی جاعل. خلق یخلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، جاعل معنی بنانے والا. دونوں میں فرق. پروردگار عالم انسان کے جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اس کی جو ہستی ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں. انسان کی ہستی معمولی ہستی نہیں ہے جو بڑا کام کا ہے. اس کے اندر میں نے اپنے راز چھپا کر رکھ دیے. یہ گوشت اور گوشت اور ہڈیوں کا مرکب نہیں ہے، بلکہ میں نے اس میں اپنا علم رکھا ہے. اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں نے وہ چیز رکھی ہے، داخل کی ہے، جس کا نام ہے روح. یسألونک عن الروح. اے نبی مکرم، حبیب معظم، رسول مفخم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پوچھتے ہیں آخر یہ روح کس چیز کا نام، کیا تعریف روح کی؟ آپ فرما دیجیے، قل آپ فرمائیے
یہ روح امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے. امر رب بہت عظمت والا ہے، بڑی شان والا. نماز کو قائم کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. نماز کو باقی رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں مسجد میں، باقی رکھنا ہے آپ کو اپنی زندگی کی راہوں میں. نماز پڑھنا بھی کمال ہے، نماز کو باقی رکھنا اس سے زیادہ کمال ہے. مسجد میں تو آپ نے کہا اللہ بڑا ہے، کیا مسجد کے باہر بھی کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی اس سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہے. اب میں اس کے حکم کے سامنے، اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کا حکم، کسی کی بات نہیں سنوں گا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یہ نماز کو باقی رکھنا ہے. قرآن سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، آپ کی عقل کے دروازوں کو کھول رہا ہے، علم کے بند صندوقوں کو کھولا جا رہا ہے. کیا آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حج بھی اللہ کا حکم ہے. حج کرنا یقیناً بہت اچھی بات، لیکن حج کو باقی رکھنا اس کے لیے آپ کو جمنا پڑتا ہے. جمنا یہ جمنا بہت اہم ہے. پھسل جانا بڑا آسان ہے، آدمی بہت جلد پھسل جاتا ہے. خوبصورتی کو دیکھ کر پھسل جاتا ہے، پیسے کو دیکھ کر پھسل جاتا ہے، کسی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر پھسل جاتا ہے. پھسلنا کمال نہیں ہے، جمنا کمال ہے. روح بھی اللہ کا حکم ہے، نماز قائم کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، حج ادا کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی اللہ کا حکم ہے. ان پر جم جانا، دین قبول کر لینا بھی اللہ کا حکم ہے، اور دین پر جم جانا بھی اللہ کا حکم ہے. دنیا میں لوگ بہت سے ہوتے ہیں لیکن صاحب کمال بہت کم ہوتے ہیں. انسان بہت سے ہوئے، یوسف ایک ہی ہوئے. جی تو اچھی بات پر جم جانا، قائم ہو جانا، یہ بات مجھے اللہ نے بتائی. اللہ میرا خالق بھی ہے، اللہ میرا محسن، اللہ میرا مربی بھی ہے، میری حفاظت فرمانے والا ہے. کہیں جاتے ہیں ہم یا کسی کو رخصت کرتے ہیں، اماں حافظ، ابا حافظ، چاچا حافظ نہیں کہتے، خدا حافظ کہتے. حقیقی محافظ خدا ہے. یہ خیال، یہ تصور آپ کا مضبوط کیا جا رہا ہے، آپ کو جمایا جا رہا ہے. آپ جمے ہیں کہ نہیں جمے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. جمنا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مشہور و معروف نام، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو محترم، معظم، مکرم بنایا، ان میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیغمبروں کی صحبت کے لیے چنا. ہر آدمی پیغمبر کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب ہی پیغمبر کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں. ہر آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا، جس کو اللہ چاہتا ہے وہ بیٹھتا ہے.
اس کا دل کھینچتا ہے جی، جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے نا. تو حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کے لیے پاک دلوں کے رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا. ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہوں نے زبان سے نہیں بلکہ جسم کے ہر رگ سے کہا، ہر ریشے سے کہا، ہر نس سے کہا، اپنے تمام اعضاء سے کہا. کیا کہا؟ لا الہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان کے لوتھڑ سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے. کاروبار، شادیبیات، تجارت، لین دین، معاملات، کیا یہاں بھی آپ نے اس اقرار کو باقی رکھا ہے؟ اللہ سے اس کیے وعدے کو آپ نے وفاداری کے زمرے میں رکھا ہے؟ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذکر کیجیے، آپ خوب ذکر کیجیے. افضل الذکر لا الہ. یقیناً ذکر کا بھی فائدہ ہے، لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہے ذکر تو آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، کیا آپ جم بھی گئے اس ذکر پر؟ جمنا کیسا ہوتا ہے ذکر پر، دین پر جمنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بتایا اللہ کے حبیب، انسانیت کے طبیب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جن کو صحابی کہا جاتا ہے، جن کو سرکار کی صحبت پاک نصیب ہوئی. صحبت اتنی بڑی چیز ہے اسلام میں. صحبت کی، بیٹھک کی، سنگت کی بڑی اہمیت ہے. جس کی صحبت اچھی تو اس کا عمل اچھا، جس کی صحبت بری، بدماشوں میں، لچوں میں، لفنگوں میں، غنڈوں میں رہا تو وہ بھی ویسے بن جائے. لوٹنے والوں میں رہا وہ بھی ویسے بن جائے. لوٹانے والوں میں رہا، کھلانے والوں میں رہا، پلانے والوں، دینے دلانے والوں میں رہا تو وہی صفت آتی ہے. حالانکہ ان حضرات نے نمازیں پڑھی تھی، حج بھی کیا تھا، خیر خیرات بھی کیا تھا، لیکن ان کو حاجی کہنا فضیلت نہیں ہے، نمازی کہنا فضیلت نہیں ہے. ان کے لیے خاص لفظ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا. کیا ہے وہ؟ صحابی. صحابی میرے حضور کی صحبت میں جو بیٹھ گئے ایمان کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا دین پر. اس جم جانے کا نام ہی عربی میں ہے استقامت. اس جم جانے کو ہی کہتے ہیں استقامت. استقامت سے ہی کرامت ملتی ہے، کرامت سے استقامت نہیں ملتی. استقامت سے کرامت ملتی، استقامت سے صداقت ملتی ہے، استقامت سے امانت ملتی ہے، استقامت سے جرأت ملتی ہے، استقامت سے شہادت ملتی ہے، استقامت سے نسبت ملتی ہے. حضور کی نسبت اعلیٰ نسبت ہے، حضور کی صداقت اعلیٰ صداقت، حضور کی صحبت اعلیٰ صحبت ہے. حضور کی ذات حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے. سب حضرت حضور تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا، جن نفوس قدسیہ کو چنا، جن لوگوں کو بہترین منتخب فرمایا، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام، کرامت والے، بزرگی والے، عظمت والے، فضیلت والے کرام کا. تو ان میں تھے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو ملک حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے کہتے ہیں حبشی.
جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ مجھے اب اللہ نے نبی ہونے کے اعلان کا حکم دیا ہے، نہ کہ نبی بننے کا۔ فرق نبی بننا اور ہے نبی بن جانے کے بعد نبی ہونے کا اعلان کرنا۔ سنتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں تو وہی ریپیٹ کر رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں، بیان کرتے آ رہے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام 40 سال میں نبی بنے نہیں میرے بھائی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ تو نبی ہیں، اب اعلان فرمائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بننا الگ ہے، اعلان فرمایا الگ۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ لکھ لینا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے، یقین، اس کو مان لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا؟ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ لوگوں تم کو معلوم ہو جانا چاہیے حقیقت محمدی کیا ہے، حقیقت نبوت محمدیہ کیا ہے۔ اس سے حضور خود ہم غلاموں کو آگاہ فرما رہے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ہم حضور والے، حضور کی سنت والے، حضور کی حدیث والے، حضور کے عمل والے، ہم حضور کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والے، ہم حضور کی عطا کی ہوئی نماز پڑھنے والے، حضور کی بتائی ہوئی قربانی کرنے والے، تو ہم اللہ والے، ہم رسول والے، ہم سنت والے۔ اس لیے کہتے ہیں اہل سنت، اہل سنت، سنت والا نے سنت پر عمل کرنے والا۔ اہل علم یعنی علم جاننے، اہل دل یعنی واقعی اس کے پاس دل ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے، زندہ دل ہے، مردہ دل نہیں اس کے پاس۔ کسی کی تکلیف کو سمجھتا ہے، نظر پھیر کر نہیں چلے جاتا، کسی کے درد کو اپنے دل میں بھی محسوس کرتا ہے، اس کی کھٹک اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میں آپ۔ عبادت کرنے والے کیا کم تھے؟ لاکھوں انگنت فرشتے تھے نہیں، سب عبادت کرتے تھے، کیونکہ انسان ہی کم تھا عبادت کرنے کے لیے۔ کیوں بنا اللہ نے؟ تاکہ انسان تجھ کو بنایا ہے درد دل کے لیے، سمجھے کہ تکلیف کیا ہے سامنے والے کی۔ 5 وقت کی نمازیں آپس میں خالی آئیں، رکعت باندھے اور پیر یوں کرے اور ہاتھ یوں کرے، اس کے بعد چلے جائیں خدا حافظ۔ تاکہ نہیں بھائی آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں، آپ کے اہل خانہ کیسے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی دوا تو چاہیے، دارو چاہیے، کوئی مقام چاہیے، کوئی مسئلہ ہے آپ کا، کیا میں اس مسئلے کے حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ May I help you؟ کیا میں آپ کی دستگیر کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کا درد دل سن سکتا ہوں؟ جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ یہ چیز درد دل کب پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ استقامت پیدا ہوتی ہے، ورنہ معذور سے چلے جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 5 وقت آپس میں محلے کے مسلمان بھائی مومن ملے، اہل کلمہ ملے، اہل توحید ملے، اہل سنت ملے، اہل محبت ملے، اہل عشق ملے، اور مل کے آپس میں ایک دوسرے کے احوال پوچھیں۔ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ کیا میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں؟ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا قابلیت ہے ان کی، کس درجے کے طالب علم ہیں وہ، کس تحقیق کے شعبے میں کام کرتے ہیں وہ؟ جی، یہ چیز استقامت سے پیدا ہو۔ بہرحال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کیسے جلیل القدر بڑے عظیم صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے حاضر تھے، حدیث شریف کے مطابق ان سے فرمایا اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو عمر کو دیکھ لے، جنتی آ رہا ہے۔ اللہ، یہ حضرت عمر فاروق کا مطلب کفر اور ایمان میں فرق پیدا کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا، دودھ اور پانی کو الگ الگ کرنے والا، جس کو کہتے ہیں فاروق، اسی سے ہے فرق، اسی سے ہے فارق، یہ صفت ہے، اصل نام تو آپ کو عمر ہے جی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانی کے بعد امت کی قیادت اور باغڈور سنبھالنے کے لیے دوسرے خلیفے کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت اکبر، ایسے عظیم القدر صحابی ارشاد فرماتے سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ اب کیا بات تھی، کیا بات تھی ان کے اندر؟ کوئی اور چیز نہیں تھی، ایمان پر استقامت تھی، استقامت، جم گئے تھے وہ۔ میری زبان بھی کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر کا خون بھی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب یہ خون باہر نکلے گا تو خون کا ہر خطرہ بھی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سوا کچھ اور نہیں کہے گا۔ یہ جم گئے تھے حضرت بلال، اسی جمنے کو کہا قرآن نے، یہ ہے استقامت۔ استقامت سے اللہ خوش ہوتا ہے، استقامت اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ استقامت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی سوچ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ قریب ہوئے۔ بلال آپ ہمارے سید ہیں۔ اس ظلم کی داستانیں آپ کئی بار سن چکے ہیں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر روا رکھی گئی، توڑی گئی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں۔ آپ کا جو حاکم تھا، آپ کا جو آقا تھا، وہ غیر مومن تھا، غیر مومن، ایمان سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا، ایمان سے اسے کوئی نسبت نہیں تھی، آپ کو مارتا تھا، ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا، مختلف قسم کی ایذائیں پہنچاتا تھا۔ وہ ستانے میں ضد پر تھا اور یہ حق پر، ایمان پر، استقامت پہ تھا، تاکہ میں نے ایک مرتبہ دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا ہے، اب یہ دامن چھوڑنے والا نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ دنیا میں قیامت آ سکتی ہے، زلزلے سے زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے، اولاد ماں باپ سے چھوٹ سکتی ہے، بیٹا ماں سے جدا ہو سکتا ہے، قیامت میں ہوگا یہ صرف الفاظ جملے نہیں ہے، کتابت نہیں ہے۔ اٹھائیے قرآن، بڑھائیے ہاتھوں کو، پاک کیجئے سماعتوں کو، پاک کیجئے نگاہوں کو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اس سے پہلے قریب ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے، اس سے پہلے خدمت کرو ان کی، اس سے پہلے پیر دابو ان کے، اس سے پہلے خدمت کرو ان کی۔ وہ وقت آ جائے جب کہ ماں اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے گا، سامنے سے جائے گی، بیٹا سامنے سے جائے گا لیکن ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا۔ ایسا ہیبت ناک، ایسا دہشت ناک، ایسا خطرناک دن ہوگا قیامت کا۔ اس سے پہلے پہچان لو اپنے ماں باپ، دور ہونے سے پہلے قریب ہو جاؤ۔ جب جہاں قریب ہو جاؤ کہ دنیا میں، وہاں بھی اللہ قریب کر دے۔ ارے یہ تو ماں کی خدمت کرنے والا ہے،
ماں کی عظمت بچانے لانے والا ہے. دنیا ادھر ادھر جنت کی تلاش میں تھی، میں نے تو اس کی جنت اس کے ماں کی قدموں کے نیچے رکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اے جنت کو تلاش کرنے والو، اے فردوس سے بری کے متلاشیو، جنت کہاں ہے؟ تم پتہ چاہتے ہو؟ تمہیں جنت کا پتہ چاہیے؟ جنت کی نعمتیں چاہیے، جنت کی ہوائیں چاہیے، جنت کی پیاریاں چاہیے؟ جنت یہاں وہاں نہیں ہے، تمہاری ماں جہاں ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اللہ قربان جائیے، حضور محمدی بن جائیے، سنت کے تھامنے والے بن جائیے، حضور کے زبان سے نہیں عملی عاشق بن جائیے. عملی عاشق جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مار رہا ہے، کلمہ چھوڑ دو بلال، کلمہ چھوڑ دو بلال، کلمہ چھوڑ دو بلال، ورنہ مار دوں گا، جسم سے جان لے لوں گا، جسم سے کھال اتار دوں گا. کہا تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن میری زبان سے کلمہ نہیں لے سکتے. میری زبان سے کلمہ نہیں لے سکتے. ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یہ ظلم، یہ پتھر، یہ کوڑے میرا ایمان نہیں لے سکتے، میری استقامت نہیں لے سکتے، میرا دین نہیں لے سکتے. تو جمے ہوئے تھے، جم گئے تھے. دین پر جم جانا یہ کمال ہے. کمال وہی با کمال امتی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا امتی تو ہے لیکن با کمال بھی ہے، ورنہ درجے نہ ہوتے. ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک فقیہ ہے، ایک محدث ہے، ایک مفسر ہے، ایک مترجم ہے، ایک ولی ہے، ایک غوث ہے، ایک غوث الاقواس ہے، ایک قطب ہے، ایک قطب الاقطاب ہے، ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے، بس پھر اس کے بعد نبی. قرآن مجید اس لیے بار بار پڑھنے کی دعوت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی 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 راز کی باتیں جو دنیا کو نہیں معلوم ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. جو قرآن اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے. پڑھیے پڑھو، کیسی کیسی باتیں. ہم نے کیا کیا؟ ابھی یہاں زیارت ہے جامع مسجد سکندرآباد میں، ایک اچھا چھپا ہوا قرآن کے پاروں کا سیٹ لے کے رکھ دینا، بس اپنا کام پورا ہو گیا. ایک جس کے ڈبے میں لے کے رکھ دینا، چند لوگوں کو بلا کے آپ صاحب پڑھ دو، ہمارے باؤ کو بخش دو. آپ کیا کریں؟ وراثت کھول لیے، پیسہ کھول لیے، مال کھول لیے، زمینہ کھول لیے، فلاٹا کھول لیے، آپ لیے بخشنا انہوں. بیٹے آپ ہیں، نسب آپ کا ہے، شجرہ آپ کا ہے، خاندان آپ کا ہے، باپ آپ کے ہیں، نہ کہ آپ صاحبوں کے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقین انسان مر جاتا ہے، مرنا ہے، جیسے جینا ہے ویسے مرنا ہے. جینا بھی دیا اللہ نے، مرنا بھی دیا، دونوں کا دینے والا اللہ. انسان گزر جاتا ہے، دربانی کرنے والا دروازے پر وہ بھی گزر جاتا ہے، اور جس کے دربار میں ٹھہر کر سلطان اندر ہے وہ بھی گزر جاتا ہے. یہ بوریے پر گزرتا ہے، وہ خالی پر گزرتا ہے. جی ہارون رشید قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے تصویروں کی متحرک دیکھا بھی ہوگا. جی تو اس بڑے بادشاہ کے کئی غلام اور کنیزیں اور لونڈیاں تھیں، خدمت کا مختلف خدمتوں کے لیے. یہ بھی ان کو رزق فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. محل کو صاف کرنے کی ذمہ داری اس کی تھی. صاف کرتے کرتے بادشاہ کے حجرہ خاص، محل خاص، مقام خاص جہاں وہ آرام کرتا تھا، اس کی آرام گاہ، بیڈ روم دیکھا، بڑا شاندار بیڈ روم ہے، بڑی اچھی آرام گاہ ہے، عشرت کدا ہے، محل کدا ہے. کیا
نعمتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں. صفائی کرتے کرتے، جھاڑو کشی کرتے کرتے، جھاڑو دیتے دیتے ایک لمحے کے لیے خیال آیا ذرا سو کے تو دیکھیے یہ بادشاہ کا بستر کیسا ہے. جی صفائی کا جو آلہ تھا نیچے رکھا اور گدے پہ لیٹتے ہی نہیں لگے. اتنا آرام دہ، اتنا نرم تھا وہ، اتنا پرعیش تھا، اتنا سکونہ تھا، لیٹتے ہی نہیں لگے. کچھ دیر کے بعد بادشاہ سلامت آئے، دیکھا کہ کنیز، لونڈی، خدمتگار، نوکرانی بادشاہ کے بستر پہ لیٹے ہوئے. بلایا جلاد کو، کہا کوڑا کہاں ہے؟ پہلے سزا دینے کے لیے ہوا کرتا تھا، رسی سے بنا کے لاؤ کوڑا اور مارو اسے. اتنی ضرورت اس کی. جی کوڑے پڑتے جاتے تھے، ہر کوڑے کو ہنستی جاتی تھی. یہ بھی عجیب نوکرانی تھی، عجیب خادمہ تھی. ادھر کوڑا پڑتا، کوڑا پڑنے سے وہ روتا ہے، ہنستا نہیں ہے، مگر یہ ہنستی جاتی ہے. آخر میں روک دیا گیا. جب کوڑے سے تو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا روتی ہے، تو ہنستی کیوں ہے؟ کیا میرے بادشاہ، میرے سلطان، میرے آقا، میرے حاکم اس لیے ہنس رہی ہوں کہ چند منٹوں کے لیے میں اس نرم بستر پر سوئی تو مجھے اتنی سزا ہے، اور جو برسوں سے اس بستر پر سو رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ. یہ خیال شاید کبھی ذہن سے ہو کے گزرتا بھی نہیں ہوگا. ہم تو چمکتی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑتی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جی کبھی اس دنیا میں بھی داخل ہوئیے، یہ دروازہ بھی کبھی کھول کے دیکھیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا نہیں؟ میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس صداقت ہے، میرے پاس استقامت ہے، میرے پاس دین ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین. سروے کیجئے دین کا. گھروں کا سروے ہو رہا ہے تو دین کا بھی سروے کیجئے اپنے. یہ سروے میں کس منزل پہ ہیں ہم، کس مقام پہ ہیں، کیا ہم کو مل گیا اور کیا حاصل کرنا ہے ہماری زندگی کے لیے. اس دنیا کے لیے تو ہمارے پاس سب کچھ آ رہا ہے. اس دنیا کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کا سروے کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کمی ہے؟ کیا چیزیں رہ گئی؟ کیا خانوں میں ہم نے رنگ بھرا اور کتنے خانے رنگ بھرنے والے ہیں؟ کتنی کامیابیاں ہم نے حاصل کی، کتنی کامیابیاں ہم سے رہ گئیں، کتنی جگہ ہم ناکام ہوئے، کتنی جگہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، کتنی جگہ سکسیسفل ہوئے، کتنی جگہ ابھی ہمارا نقصان ہوا، لاس ہوا. جی یہ استقامت کا نور ہے. جب ایک مومن کو استقامت مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کیا خصوصیتیں پیدا ہو جاتی ہے؟ کسی خطیب کا، مقرر کا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان. کیا کہتا ہے قرآن؟ استقامت، اکرامت حاصل کرنے والے تجھے معلوم ہے تجھے کیا کیا حاصل ہو گیا؟ تجھے کیا کیا نعمتیں اللہ نے استقامت کے صدقے میں عطا فرما دی کا مجھے نہیں معلوم. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اے مومن مستقیم، استقامت پر جم جانے والے، تیرا یہ مقام ہے کہ تو اب تک فرشتوں پر ایمان لاتا تھا، فرشتے تیرے اوپر اتر رہے. کہاں رہتے ہیں فرشتے؟ فرشتوں کا مکان کہاں ہے؟ ان کی منزل کہاں ہے؟ ان کا درجہ کہاں ہے؟ آسمان میں رہتے ہیں نا، کچھ زمین میں بھی رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے رہتے ہیں. تو زمین پر ہی ہو، وہ زمین سے اترے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. یہ جو مومن مستقیم ہے، یہ ایمان پہ جم گیا ہے، دنیا ہلا رہی ہے اسے، اس کے مکان پر، مکین پر، زمین پر، زمان پر، چنی پر، چنا پر بلڈوزر چلا رہی ہے، لیکن یہ ہل نہیں رہا ہے، کلمہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلی کرامت، تو ہے انسان، خاکی انسان، ختم ہو جانے والا انسان، کھانے پینے والا انسان،
لیکن تجھ پر نوری فرشتے اتریں گے، یہ تیرا مقام۔ تتنزل علیہم ملک نہیں کہا، ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، ملائکہ جمع ہے، ایک فرشتہ نہیں اترے گا، دو فرشتے نہیں اتریں گے، تین نہیں، بلکہ ملائکہ کی جماعت تجھ پر اترے گی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کیا مقام ہے صاحب انسان کا، کیا مقام ہے صاحب استقامت کا۔ یہ استقامت بتا رہا ہے قرآن، ہونا تو یہی چاہیے خطبوں میں، جمعہ کے وعظوں میں، میلاد کے وعظوں میں، 11ویں شریف کے وعظوں میں، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ حقیقی مومن کا مقام، یہ حقیقی غلام محمد رسول اللہ کی کرامت ہے، جس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے، کرامتیں خود بخود آ جاتی ہیں، کرامت کی طرف جانا نہیں پڑتا، چمتکار خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن پہلے استقام ہو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ پہلی کرامت، فرشتے اس انسان کے اوپر ہیں تو وہ انسان کتنا عظیم ہوگا۔ عام انسانوں کو فرشتے تھوڑے نہیں کرتے۔ دوسری کرامت استقامت سے کیا ہے؟ اللہ تخافو، فرشتہ کے خاموش نہیں ہے، آ رہے اترنے چلے آ رہے نہیں، اس صاحب استقامت مومن غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے مومن تو مستقیم ہو گیا ہے، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف، اللہ کی طاقت۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا ختم کرنے کی کوشش ہو رہی، لیکن کیا مستقیم ختم ہو رہا ہے؟ صاحب ایمان ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ جو چیز جتنا کٹتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کی فصل ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تخافو، فرشتے کہہ رہے ہیں انسان کو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مارنے والا بھی ہے نا، مارنے والے سے زیادہ بچانے والا تمہارے ساتھ ہے، ڈرنے کی ضرورت۔ اللہ تخافو، ہر چیز مت ڈرو۔ یہ بشارت صاحبان استقامت کو مل رہی۔ تیسری بشارت، تیسری خوشخبری، تیسرا انعام، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہاری استقامت سے اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے، اتنا تم سے راضی ہو گیا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جنت تو میں نے تیار کر رکھی ہے، بس تم جنتی ہو۔ استقامت سے جنت ملتی ہے، آرام کا، سکون کا، عیش کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، مطلب یہ کہ مومن کو بھی اپنا وعدہ پورا، جب مومن اپنا وعدہ پورا کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ، جب انسان ہی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، انسان سے کیا ہوا وعدہ ہی پورا نہیں کر رہا ہے، وعدہ کرتا ہے اور مکر جاتا ہے، وہ لوگ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ وعدے کی اہمیت کیا ہے؟ کسی قوم کے پاس، کسی ازم میں، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی ریلیجس میں وعدے کا جو مقام ہو، لیکن اسلام میں کیا ہے؟ وعدہ قرض کے برابر ہے، قرض لے کر بھی لوٹانا ہے، وعدہ کی ہوئی تو پورا کرنا ہے۔ وہ جنت جس کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے، وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرمانے والا ہے۔ بھائی اللہ نے تمہارے تیار رکھا ہے، کیا تم پورا کرنے کے لیے تیار ہو وعدہ کہ پروردگار ہم تیار ہیں، تمہیں بھی جنت کے لیے تیار ہو؟ وعدہ پورا کرنے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، پھر وہاں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں آنے کے بعد کیا ہوگا کہ تم نے دنیا میں میری بات سنی جو میں نے کہا، اب جب یہاں سے تم وہاں آ جاؤ گے، جو تم کہے گا میں سنوں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے صاحب، کتنا بڑا مقام ہے، کیسی بڑی منزل ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ دنیا میں میری سنو، جب تم میرے پاس آ جاؤ گے جو تم کہو گے میں سنوں گا، جو تم خیال کرو گے ہو جائے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے، ما تشتہی
انفسکم، جو خیال کرو گے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میری یہ خواہش ہے، میرا خیال ہے، میری فکر ہے، میرے آرزو ہے، میرے ارمان ہے. شادیوں کے وقت نکال لیتے ہیں نا ہم آرزو ارمان، آخری بچہ ہے، آخری بیٹی ہے، ذرا سوچ کے نکالیے کہ اللہ وہاں بھی ارمان نکالنے والا ہے، وہاں بھی آرزو ارمان آپ کے پورے ہونے والے. آرزو ارمان مکمل ہونے کا مقام صرف دنیا ہی نہیں، آخرت میں بھی کچھ ہے بھائی. سب یہاں لے لیے تو کہا اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب تو دنیا میں تم لے لیا نا، پھر یہاں کس کے لیے؟ کہا جنہوں نے اپنی آرزوؤں کو بند کر کے رکھا، میرے تابع رکھا، میری قرآن کے تابع رکھا، اپنے پیغمبر کی سنت کے تابع رکھا، یعنی بچے رہے، تقوی اختیار کیا، وہاں اپنے آپ کو مارا، نفس کشی کی، نفس کی نہیں سنا، آرزوؤں کی نہیں سنا، خواہشوں کی نہیں سنا، رب کی سنا، سب کی نہیں سنا. جو سب کی سنا وہاں اسے دنیا میں سب مل گیا، جو رب کی سنا اس کے لیے سب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے حصہ تمہیں مانگ لیا نا، یہ ہونا سب دیتے ہیں دنیا میں، یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہاں کس کے لیے؟ مرضی مولا ازہم اولا، جس نے اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھا، مقدم رکھا، نمبر 1 رکھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا. تو استقامت کی کرامتیں، استقامت کا مقام، استقامت کی منزل، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ درجے، یہ مقامات کے منزلیں اللہ پاک عطا فرما رہا ہے مومنان مستقیم کو، صاحبان استقامت کو. ایسا نہیں کہ اللہ دیتا ہے تو پھر دیتا ہی ہے، ساری دنیا دے کے واپس لیتی ہے، یا لینے کی کوشش کرتی ہے، یہ لینے کی تمنا کرتی ہے، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر لیتا نہیں ہے. قرآن میں 2 لفظ دینے کے لیے، آخری بات آتینا اور اعطینا، بغیر آئیں. سلیمان علیہ السلام اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا آتینا، لیکن جب حضور کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، مطلب مالک بنا دیا، آپ کو مالک بنا دیا. اسے کہتے ہیں مالک کوثر، خاصی میں کوثر. پروردگار عالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارا شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں صاحبان استقامت کو فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.